نحمد ونصلي على رسوله الكريم باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث۔ باب ہے جو بندہ محدث استاذ یا امام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائے، یعنی جس کو کہتے ہیں تشہد کی حالت میں۔ حضرت ہے ابو الیمان رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ استاد اس حدیث میں سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ تعلق رکھتے ہیں ہمت سے، جو شام کا دارالخلافہ دمشق سے 300 کلومیٹر شمال کی جانب یہ قصبہ ہے، اور یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری کے اندر 12 مرتبہ۔ ان رسول اللہ، سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن، فقام عبداللہ بن حذافہ تھا، یہ پچھلی حدیث کا ہی کچھ حصہ ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کھڑے کر کہنے لگے میرا باپ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ ثم اکثر ان یقول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فرمانے لگے کہ پوچھ لو، سوال کر لو اور سوال کر لو۔ آپ کا یہ انداز وسیلے والا تھا تو حضرت عمر کو فوراً سمجھ آ گئی۔ حضرت عمر بیٹھ گئے اپنے گھٹنوں کے بل، دو زانو ہو کر، یعنی تشہد کی حالت میں۔ فرمایا رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ فسکت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزیں اختیار کی، ایک تعلق قول سے تھا، دوسری کا تعلق فعل سے تھا۔ حضرت عمر نے اللہ کی ربوبیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا، اور عملاً دو زانو بیٹھنے کی نشست اختیار فرمائی، یعنی تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے۔ ایک عاجزانہ طریقہ ہے، صرف نماز میں ہی درست نہیں، ویسے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں استاذ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ استاذ آپ کو اچھے طریقے سے پھر تعلیم دے سکے، کیونکہ مقولہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب والا ہوتا ہے حصہ پا لیتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے اس کو حصہ نہیں ملتا۔ پھر اس اپنا استاد سے علم سیکھتے ہوئے اس کا ادب بھی ضروری ہے۔